پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو مولا علی کے ایسے دو حیرت انگیز واقعات سنائیں گے جہاں ایک ہیبت ناک جن 300 سال سے حضرت علی ابن طالب علیہ السلام کی تلاش میں بھٹکتا رہا اور بھٹکتے ہوئے مدینہ پہنچ گیا، اور ایک انگوٹھی کا واقعہ کہ جب ایک جنگل کا بادشاہ یعنی شیر نے انگوٹھی دیکھ کر بولنا شروع کر دیا۔ یہ واقعات بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ہونے والے ہیں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک دن مدینہ کی فضا اچانک لرز اٹھتی ہے، لوگ گھروں سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، زمین پر بھاری قدموں کی تھرتھراہٹ محسوس ہوتی ہے، اور پھر خبر پھیلتی ہے مدینہ کی طرف ایک خوفناک شیطانی جنس کا جن آ رہا ہے، ایسا جن جو حضرت آدم علیہ السلام سے 300 سال پہلے پیدا کیا گیا، جس کا قد 40 گز، جس کا ایک ایک سانس شہر کو اجاڑ سکتا تھا۔ مدینہ کے لوگ خوف سے کانپ اٹھتے ہیں اور سب بھاگتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکتے ہیں۔ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر روتے ہوئے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بچائیے، ایک شیطانی بلا مدینہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسکون انداز میں فرماتے ہیں، تم لوگ کیوں گھبرا رہے ہو جب میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اتنے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں ایک عجیب و غریب مخلوق داخل ہوتی ہے، آدھا انسان آدھا جن، آنکھوں میں آگ، چہرے پر خون اور پیپ، اور ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے۔ وہ جن ادب سے جھک کر سلام کرتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک آرزو لے کر آیا ہوں، میری آرزو پوری فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہاری آرزو کیا ہے؟ جن روتے ہوئے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے گالوں سے خون بہہ رہا ہے اور میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کس نے اور کب باندھے؟ جن نے جو کہانی سنائی، مسجد میں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بولا، یا رسول اللہ نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام سے 300 سال پہلے زمین پر پیدا کیا، مجھے تمام جنات پر قدرت حاصل تھی، جو میرے سامنے آتا میں یا تو اسے قتل کر دیتا یا مجبور کر دیتا۔ ایک دن میرے سامنے ایک بہت خوبصورت نوجوان آیا، وہ جن نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہیں قتل کروں یا مجبور؟ اس نے سکون سے پوچھا، اب تک کتنوں کو قتل کیا ہے؟ میں نے کہا، بے شمار۔ اس نے کہا، آج میں سب کا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ جن کہتا ہے، میں غصے میں اس پر جھپٹ پڑا، لیکن وہ میرے ہر بار کو ناکام کرتا رہا۔ پھر اس نے صرف ایک تھپڑ مارا، اس ایک تھپڑ سے میری ساری طاقت ختم ہو گئی، میں بے جان ہو کر گر پڑا۔ اس نوجوان نے کھجور کے پتے سے میرے ہاتھ باندھے اور میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ جن کہتا ہے، میں اپنی قوم کے پاس گیا، ہزاروں سال علاج ہوتا رہا، مگر نہ ہاتھ کھلے نہ خون رکا۔ جن کہتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت شیش علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، سب نے پوری کوشش کی، لیکن اللہ کی وحی آئی، اس کو وہی آزاد کرے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ وہ شخص آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آئے گا، اور آج میرا انتظار ختم ہوا۔ مسجد میں حیرت کا منظر تھا، صحابہ نے بھی ہاتھ کھولنے کی کوشش کی، تلواریں چلائی گئیں، لیکن وہ کھجور کا پتا کٹ ہی نہ سکا۔ جن پھر رو کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آرزو پوری فرما دیجیے۔ اتنے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک شخص داخل ہوتا ہے۔ اس شخص کو دیکھتے ہی جن کانپ اٹھتا ہے، چیخ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بچائیے، یہ وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، اے میرے بھائی علی، اس کو آزاد کر دو۔ امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام صرف اپنے ہاتھوں سے جن کے بندھے ہوئے ہاتھ چھو لیتے ہیں اور کھجور کا پتا خود بخود کھل جاتا ہے، خون اور پیپ بند ہو جاتا ہے، جن کی ساری طاقت واپس آ جاتی ہے۔ وہ جن امام علی علیہ السلام کے قدموں میں گر کر کہتا ہے، مجھے اپنا غلام بنا لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اب تم واپس چلے جاؤ۔ جن آنسوؤں کے ساتھ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہزاروں سال بعد مجھے حق ملا ہے، اور میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ دوستو، یہ تو تھا اس پرانی مخلوق کا قصہ، مگر مولا علیہ السلام کی عظمت کے چرچے صرف جنوں تک محدود نہیں تھے۔
ایک اور ایمان افروز واقعہ ملتا ہے کہ جب جنگل کا سب سے خوفناک درندہ یعنی شیر بھی مولا علی علیہ السلام کی ایک نشانی دیکھ کر ادب سے جھک گیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ڈرتے ہوئے عرض کی، یا علی علیہ السلام، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن راستے میں مجھے شیر اور جنگلی جانوروں کا خوف ہے، یا علی علیہ السلام میں کیا کروں؟ اس شخص کی بات سن کر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی تھی وہ اتار کر اس شخص کو دے دی، اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، جب بھی تمہارے پاس دوران سفر کوئی شیر یا کوئی درندہ آئے تو تم اس کو یہ انگوٹھی دکھا دینا اور کہنا کہ یہ انگوٹھی علی ابن طالب علیہ السلام کی ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس شخص نے وہ انگوٹھی حضرت علی علیہ السلام سے لے لی۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس راستے سے وہ جانے والا تھا اس راستے میں جنگل پڑتا تھا۔ دوران سفر جب جنگل سے وہ گزرا تو اس کے سامنے اچانک سے بڑا شیر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے شیر کو دیکھا تو وہ شخص گھبرا گیا، لیکن پھر اسے حضرت علی علیہ السلام کی بات یاد آ گئی۔ اس نے وہ حضرت علی علیہ السلام کی انگوٹھی نکال لی اور اس انگوٹھی کو شیر کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ شیر نے جب اس شخص کی یہ بات سنی اور حضرت علی علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور زور سے آواز نکالی۔ پھر شیر نے زمین کی طرف اپنا منہ کیا، پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ آواز نکالی، پھر اسی طرح مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، اور اس کے بعد وہ شیر پتہ نہیں کیوں بھاگتا ہوا جنگل کے اندر چلا گیا۔ یہ شخص تو اس مبارک انگوٹھی کی کرامت دیکھ کر حیران ہو چکا تھا اور شیر کا معاملہ دیکھ کر بھی حیران ہو چکا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ شیر نے دائیں بائیں اور اوپر نیچے منہ کر کے آواز کیوں لگائی اور وہ انگوٹھی کو دیکھ کر بھاگ کیسے گیا؟ لیکن اس کے بعد اس شخص کو سفر پر جانا تھا۔ پھر وہ شخص سفر پر روانہ ہو گیا اور اسے پھر کوئی بھی خطرہ اپنے راستے میں نظر نہیں آیا اور اس نے آرام سے اپنا سفر طے کر لیا۔ اس کے بعد جب سفر سے واپس آنے لگا تو راستے میں اسے کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں آئی اور وہ واپس آسانی سے آ گیا۔ جب وہ شخص حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوا اور آ کر سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا علی، میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ شیر نے جب آپ کی انگوٹھی دیکھی تو اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے زور سے آواز لگائی، پھر اس نے زمین کی طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی، اور ایسے ہی اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی اور پھر بھاگتا ہوا واپس جنگل میں چلا گیا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، کیا تم کو یہ پتا ہے کہ شیر نے ان آوازوں میں جو اس نے آسمان اور زمین کی جانب منہ کر کے نکالی اور مشرق اور مغرب کی جانب منہ کر کے آواز لگائی تو اس شیر نے کیا کہا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا، بالکل نہیں حضور، مجھے نہیں پتا کہ اس شیر نے کیا کہا تھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، شیر نے جب آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا، اور جب زمین کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا، اور جب اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تو اس نے کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں ڈبو دیا۔ میں ان شیروں میں سے نہیں رہوں گا جہاں میری شکایت حضرت علی علیہ السلام سے کی جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے مولا کا مقام کہ انسان، جن اور درندے بھی آپ کا ادب کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ دونوں واقعات پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں یا علی ضرور لکھیں۔